السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر ناول اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ کے ایپیسوڈ نمبر 26 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ سو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ابھی ہم شروع کر لیتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 26۔ چھوڑو مجھے، میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں چھونے کی؟ اندر آتی ہی جیجن نے پھر سے اپنا بازو اس سے چھڑانے کی کوشش کی۔ چپ، بالکل چپ، آواز نہ آئے اب تمہاری مجھے۔ یہ کیا پاگل پن ہے جیجن؟ تم کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ مانا کہ اس نے میرے ساتھ رویہ روٹ رکھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تم اسے مارنے پر آؤ۔ اتر آؤ، تمہیں کوئی حق نہیں اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے کا۔ منجی نے جیجن کے غصے سے دگنا غصہ دکھایا تو وہ کسی سہمے بچے کی طرح چپ ہو گیا تھا۔ اس کی آخری بات پر اس نے حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں حق نہیں ہے؟ مجھے حق ہے کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ مجھے حق ہے میں تمہاری جانب آنے والے ہر ہاتھ کو توڑ کر رکھ دوں، تمہارے بارے میں بولنے والی ہر زبان کو کاٹ دوں اور تمہاری جانب اٹھنے والی ہر نظر کو نکال کر باہر پھینک دوں، جیجن نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر منجی کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ کوئی تھا جسے اس کی پرواہ تھی، جسے اس سے بے حد محبت تھی، لیکن نہیں، وہ اس محبت کی حقدار نہیں تھی، اس لیے چہرے پر سنجیدگی بنائی رکھی۔ تو اس سب کا میں کیا کروں؟ تمہاری محبت کا میں کیا کروں جیجن؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں نہیں۔ تم مجھے چاہتے ہو، میں نہیں، اس لیے میرے پرسنل معاملات میں تم نہ ہی گھسو تو اچھا ہے، کیونکہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ دوست بنایا تمہیں تو دوست ہی بن کر رہو، بوائے فرینڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ منجی سے جتنا ہو سکا اس نے اتنے تیز لہجے اور الفاظ کا چناؤ کیا، جبکہ اس کا یہی لہجہ، یہی الفاظ کسی تیر کی طرح جیجن کے دل پر لگتے اسے زخمی کر گئے تھے، جس کا ثبوت اس کی آنکھوں میں آتی نمی اور بے یقینی تھی۔ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ ناراض ہو مجھ سے؟ کیا میری کوئی بات بری لگی؟ مجھے بتاؤ، میں معافی مانگ لوں گا۔ بلکہ بتانا کیا، میں ویسے ہی معافی مانگ رہا ہوں، لیکن پلیز اس لہجے میں بات مت کرو، مجھے یہ الفاظ مت کہو، کیونکہ مجھے درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے التجا کر رہا تھا اور ساتھ ہی دل پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی تکلیف بتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اور لہجے کا درد دیکھ منجی کی آنکھیں بھی پانی سے بھر گئیں، لیکن وہ چہرہ موڑ کر ان آنسوؤں کو چھپا گئی اور جلدی سے اپنی بازو سے آنکھوں کو رگڑا۔ منجی وہ چہرہ موڑ کر چپ کھڑی تھی جب جیجن نے اسے پکارا۔ کیا کچھ نہ تھا اس آواز میں، بے بسی، چاہت، درد اور التجا۔ اس نے پلٹنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے بنا مڑے صرف اس کی پکار کا جواب دیا۔ تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا شکایت بھرا لہجہ۔ منجی کو لگا وہ اپنا ضبط ہار دے گی۔ پلیز جیجن، پلیز مت کرو، میں اپنے دل سے اور نہیں لڑ سکتی، میں اور ضبط نہیں کر سکتی۔ وہ آنکھیں زور سے میچتی دل ہی دل میں بولی۔ تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں تمہاری محبت بھری نظریں میری طرف نہیں اٹھتی؟ بتاؤ نا، ابھی بھی دیکھو، ابھی بھی تم مجھے نہیں دیکھ رہی۔ ایسے مت کرو منجی۔ وہ تھوڑے غصے سے بول کر 2 قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ کیا ہو جائے گا میرے تمہاری جانب دیکھنے سے؟ لو دیکھ لیا تمہاری طرف، اب بتاؤ کیا میرے دیکھنے سے مجھے تم سے محبت ہو جائے گی؟ منجی نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی جانب پلٹ کر بولی۔ تم رو رہی تھی؟ کیوں رو رہی تھی؟ کیا میرا تمہیں پسند کرنا تمہیں تکلیف دیتا ہے؟ وہ اس کے رونے کا غلط مطلب لے گیا تھا۔ ہاں مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے رلاتا ہے۔ اس کی غلط فہمی کو منجی نے دور نہیں کیا تھا۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ درد بھرے لہجے میں آنسوؤں کی ملاوٹ شامل تھی۔ پانی کے کٹورے کی مانند بھری آنکھیں بادل کی مانند برس رہی تھیں۔ نہیں، تم برے نہیں ہو جیجن، تم بہت اچھے ہو، لیکن میری قسمت بہت بری ہے۔
میں چاہ کر بھی چاند کو پانے کے خواب نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں چاند میرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سے وہ دل ہی دل بولی، جبکہ آنکھیں اس کی بھی برس رہی تھیں، پر جلدی سے پھر رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کب کہا برے ہوں؟ میں نے بس کہا مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ بینجی نے مشکل سے لہجہ نارمل کیا۔ وہی تو، کیوں نہیں ہے؟ وجہ بتاؤ نا مجھے، میں وہ وجہ ختم کر دوں گا، لیکن کم سے کم بتاؤ تو صحیح، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ چیجن ضد نہیں کرو، مجھے بس ویسے ہی تمہیں ڈیٹ نہیں کرنا، میں سنگل لائف میں خوش ہوں، اس لیے مجھے تمہاری کیا کسی کی بھی گرل فرینڈ نہیں بننا۔ تم مجھ پر اپنا وقت ضائع مت کرو، اپنی منگیتر کی طرف دھیان دو، وہ بہت خوبصورت ہے اور تم سے پیار بھی کرتی ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گے، اس لیے مجھے بس ایک دوست کی طرح، ایک دوست کی حیثیت سے جانو۔ بینجی کو بھی پتا تھا اس نے یہ بات کیسے کہی تھی۔ منگیتر؟ تمہیں بورا نے کچھ کہا ہے؟ اس کی اتنی ہمت، وہ تمہیں دھمکانے پہنچ گئی؟ میں اسے جان سے مار دوں گا، مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا ہے تم سے؟ چیجن اس کی بات پر الرٹ ہوا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ تم سے ملی بھی نہیں، میں بس خود ہی کہہ رہی ہوں۔ بینجی جلدی سے اس کی جانب پلٹتی بولی۔ اس کا پلٹنا تھا کہ چیجن فوراً اس کے گلے لگ گیا۔ پھر ایسے مت کرو نا، میرے پاس صرف تم ہو جس سے مجھے امید ہے کہ تم مجھے نہیں چھوڑو گی، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گی۔ جانتی ہو نا میں محبتوں کے معاملے میں بہت بد نصیب ہوں، میں نے آج تک جسے چاہا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں محبت کا ترسا ہوا ہوں، مجھے بھی محبت چاہیے، مجھے بھی خوش رہنا ہے۔ پلیز منجی، ایک بار میرے بارے میں سوچو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، ہم دنیا کا سب سے خوشحال کپل ہوں گے، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہارا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں اور میرا اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ ایک بار، صرف ایک بار میرے بارے میں سوچ لو۔ وہ اس کو کس کر گلے لگائے بچوں کی طرح روتے بول رہا تھا، جبکہ منجی کا دل ایسے جیسے پھٹنے پر آ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سوچوں گی، پر تم رونا بند کرو، مجھ سے تمہارا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکتے وہ اس کی کمر تھپ تھپاتی بولی۔ لیکن چیجن نے رونا بند نہیں کیا تھا، نہ اس سے الگ ہوا۔ اسے ڈر تھا اگر وہ اس سے دور ہوا تو منجی اس سے دور ہو جائے گی، جبکہ منجی نمی بھری آنکھوں کو زور سے میچتی اس کی کمر تھپ تھپا رہی تھی۔ اسے کل شام اپنے ریسٹورنٹ کا واقعہ یاد آیا جب اس کے پاس بورا آئی تھی۔ بینجی، جاؤ ٹیبل نمبر 9 کا آرڈر لو جا کر۔ وہ ریسٹورنٹ کے کچن ایریا میں کھڑی پانی پی رہی تھی جب اس کے ساتھ والے ورکر نے آ کر اسے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی گلاس سرو پر رکھ کر کچن سے باہر نکلی۔ وہ ٹیبل کی جانب جا رہی تھی لیکن وہاں بورا کو بیٹھے دیکھ کافی حیران ہوئی، لیکن پھر اپنے چہرے پر نارمل تاثرات لاتی آگے بڑھی اور ٹیبل کے پاس پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ میم اپنا آرڈر لکھوائیں، اس نے نارمل لہجے میں کہا، جبکہ اس کے بولنے پر بورا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے تمہیں تمہاری اوقات میں دیکھ کر۔ کیا بولا تھا تم نے؟ میم اپنا آرڈر لکھوائیں۔ یہی تمہاری اوقات ہے منجی، کہ کسی غلام کی طرح کام کرنا اور مجھ جیسے امیر لوگوں کو میم اور سر کہنا۔ بورا نے اس کا مذاق بناتے کہا، جس پر منجی نے غصے سے ہاتھ میں پکڑے ٹیب پر پکڑ مضبوط کی۔ آپ کو اپنا آرڈر لکھوانا ہے یا نہیں؟ اس کا دل تو کیا بورا کا منہ توڑ دے، لیکن اس کی نوکری کا سوال تھا، اس لیے بہت زیادہ مشکل سے اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ او دیکھو تو کیسے میرا برا بھلا کہنے پر بھی تمہارا لہجہ نہیں بدلا، یقیناً نوکری کا ڈر ہوگا۔ خیر تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گی، پہلے لو آنٹی سے بات کرو۔ اس نے پھر سے اس پر ہنستے اس کے غصے کو ہوا دی اور فون پر کسی کو ویڈیو کال ملائی۔ منجی حیران تھی کہ وہ کس آنٹی سے اس کی بات کروانے والی ہے۔ لو پکڑو، چیجن کی موم سے بات کرو۔ فون کا رخ اس کی جانب کرتے اس نے کہا، جبکہ چیجن کی موم کا سن کر منجی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس نے فون کی جانب دیکھا جہاں ایک گریسفل عورت، جو کہ عورت لگ تو بالکل نہیں رہی تھی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا تھا، 50 کی عمر میں وہ 35 سال کی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چیجن سے کافی مشابہت رکھتی تھیں۔ تو تم ہو وہ جسے میرا بیٹا پسند کرتا ہے؟ ان کی آواز اور نظروں میں بورا سے زیادہ حقارت تھی۔ منجی کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ، میری بات سنو لڑکی،
میں تمہاری باتیں سننے کے لیے فری نہیں ہوں، اس لیے چپ چاپ میری بات سنو۔ جیجن میرا بیٹا ہے، میرا اکلوتا بیٹا، جس کو ابھی صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے۔ وہ نہ سمجھ ہے لیکن میں نہیں، میں اسے اس کی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی۔ تم جیسی لڑکیاں تو ہوتی ہی لڑکوں کی دولت کے پیچھے ہیں، امیر لڑکا دیکھا نہیں اور اس کے پیچھے لگ گئی۔ میں پہلی اور آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں، میرے بیٹے سے دور رہو، ورنہ میں تمہیں ایسی جگہ غائب کرواؤں گی کہ تم خود بھی خود کو نہیں ڈھونڈ سکو گی۔ بورا میرے بیٹے کی منگیتر ہے اور ان دونوں کی شادی طے ہے، پھر چاہے جیجن ہاں کرے یا نہ، لیکن ان کی شادی ہوگی۔ ہاں، مگر تمہاری اور اس کی شادی ناممکن ہے، کیونکہ نہ تو میں ہاں کروں گی نہ ہی اس کے ڈیڈ۔ بورا ہر طرح سے جیجن کے لیے پرفیکٹ ہے، پھر چاہے اسٹیٹس کے معاملے میں ہو یا خوبصورتی کے، لیکن تم کسی بھی طرح اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی، نہ اسٹیٹس پر نہ ہی خوبصورتی کے عہدے پر۔ اسے خود ہی پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے میری باتیں دوبارہ دہرانے کی عادت نہیں۔ امید کرتی ہوں تم سمجھ گئی ہوگی۔ وہ اسے اچھی طرح سے اپنے الفاظوں اور لہجے سے نیچا دکھاتی بنا اس کی سنے کال کٹ کر گئی، جبکہ منجی کی آنکھوں سے ان کی باتوں پر آنسو بہنے لگے۔ اس نے ابھی تو جیجن کو پسند کرنا شروع کیا تھا، ابھی تو زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی، لیکن وہ بھول گئی اسے کبھی بھی خوشیاں راس نہیں آئی تھیں۔ سن لیا تم نے؟ جیجن صرف میرا ہے، اس لیے اس سے دور رہو، کیونکہ تم مجھے اس کے قریب بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ جیجن کی موم کے بعد بورا شروع ہو گئی تھی۔ کہہ لیا جو کہنا تھا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ منجی نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے روٹ لہجے میں کہا، تمہاری اتنی ہمت، تم مجھے یہاں سے جانے کا کہو؟ جانتی ہو نا میری ایک کمپلین پر تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ بورا غصے سے بولی۔ اسے لگا منجی ڈر جائے گی، لیکن منجی نے آگے سے اسے گھورتے ٹیبل پر ٹیب رکھا اور سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ کرو میری کمپلین، میں بھی تو دیکھو تم کیا کر سکتی ہو۔ تم لاکھ پاور رکھو، لیکن یہاں جس ریسٹورنٹ میں تم کھڑی ہو نا، یہ ریسٹورنٹ میرے دوست کا ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں وہ مجھے یہاں سے نکالے۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اسے کال کروں اور پھر جن دھکوں سے مجھے باہر نکالنے کی بات کر رہی ہو، وہی دھکے تمہیں باہر نکال پھینکنے کے لیے استعمال ہوں۔ بورا کی منحوس شکل منجی کو اتنا غصہ دلا رہی تھی کہ اس نے پہلی بار دو ہیون کا حوالہ استعمال کیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ بورا غصے سے چیختی اس کی جانب بڑھی، لیکن کسی کی غصے بھری آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دو ہیون جو ابھی ریسٹورنٹ آیا تھا، بورا کو منجی پر چیختے دیکھ ان کی جانب آ گیا۔ دو ہیون، تم آ گئے؟ دیکھو یہ لڑکی یہاں کھڑی ہو کر تمہارا نام استعمال کرتے کسٹمر سے بدتمیزی کر رہی ہے۔ بورا جلدی سے معصوم بنی۔ وہ جو مرضی کرے، تمہیں اس سے کیا؟ مجھے بس یہ بتاؤ تمہیں میرے ریسٹورنٹ میں گھسنے کس نے دیا؟ مینیجر، گارڈز، ادھر آؤ۔ دو ہیون نے وہیں کھڑے مینیجر اور گارڈ کو پکارا۔ بورا جو معصوم منہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن اس کی بات پر بورا کا منہ بے یقینی سے کھل گیا۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے باقی لوگوں کا اس تماشے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی دنیا میں مگن رہے۔ سر آپ کب آئے؟ مینیجر وہاں آتا اس کے سامنے جھک کر بولا۔ گارڈز بھی وہاں آ چکے تھے۔ میری بات سنو، تم سب اس لڑکی کی شکل غور سے دیکھ لو۔ مجھے یہ لڑکی آج کے بعد اگر ریسٹورنٹ کے آس پاس بھی نظر آئی تو تم لوگ اپنی نوکری سے جاؤ گے۔ یہ پہلی اور آخری مرتبہ تھا کہ یہ یہاں آئی، اگلی مرتبہ ایسا نہ ہو۔ دوسری بات، یہ منجی میری دوست کم میری فیملی زیادہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ کسی کسٹمر نے یا کسی سٹاف نے برا رویہ رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے میری بات؟ دو ہیون کے غصے بھرے لہجے پر مینیجر اور گارڈ کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں۔ جی سر، سمجھ گئے، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ گارڈز اور مینیجر بولے۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، اب پکڑو اسے اور نکالو میرے ریسٹورنٹ سے۔ اس کا اشارہ بورا کی جانب تھا۔ بورا تو اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ منجی کے دل کو ٹھنڈ پڑی تھی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، میں خود چلی جاؤں گی، مجھے بھی شوق نہیں اس گھٹیا ریسٹورنٹ میں آنے کا،
اور تم دیکھنا دو ہیون، تم کتنا پچھتاؤ گے آج کے اس رویے پر۔ وہ گارڈ کے قریب آنے پر 2 قدم پیچھے ہوتی بولی اور ساتھ دو ہیون کو دھمکی دی جس کی دو ہیون کو ذرا پرواہ نہیں تھی۔ شکریہ دو ہیون، بورا کے جاتے ہی منجی نے دو ہیون سے کہا، جس پر اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ دوستوں میں سوری اور شکریہ نہیں ہوتا پیاری لڑکی، دو ہیون نے نرمی سے کہتے اس کے سر پر ہونٹ رکھے۔ پلیز یہ جن سے آج کے واقعے کا ذکر نہیں کرنا، نہ ہی اسے بتانا کہ بورا مجھ سے ملی تھی۔ بنجی اس سے دور ہوتی بولی، جس پر دو ہیون نے سر ہلاتے اوکے کہا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 26۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اس لگے تو لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔